بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بوڑھی عورت کے واقعہ سے آگاہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر نقاب پہنے گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ بوڑھی عورت پریشان لگ رہی ہے۔ غلام کہنے لگا حضور پوچھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھی سے کہا اماں اندر آ جائیں، تو اماں کہتی جاؤ اپنا کام کرو، تو وہ کہنے لگے نہیں اماں آنے دیں۔ جب ضد کی تو اماں کہتی آ جاؤ، اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ تو پوچھنے لگے اماں کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، بیوہ ہوں، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، کئی دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ عمر امیر المومنین ہے، انہوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو مدینہ کی وہ بوڑھی عورت وہ بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اماں بولی کیا کہا تم نے؟ عمر کو نہیں پتا کہ میں اس حال میں ہوں؟ تو عمر کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ وہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کر دے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہو۔ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے باہر آئے، کھانا پکا پکایا اپنے گھر سے لیا، 25 دینار لیے اور 2 بوریاں اناج کی اپنے کندھوں پر رکھ لی۔ غلام کہنے لگا حضور یہ مجھے پکڑا دیں۔ فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ تو غلام بولا حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ عمر یہ سب سامان لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر آ گئے، اماں کو 25 دینار دیے، 2 سے 3 مہینے کا راشن دیا، کھانا کھلایا۔ تو عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ تو اماں نے ایک لفظ کہا تو عمر کے غلام کہتے ہیں کہ عمر زاروں کی طرح رونے لگے۔ میں نے ان کو پہلے اتنا روتا کبھی نہ دیکھا تھا جتنا اس دن دیکھا۔ اماں کہنے لگی میں نے اس کو کوئی معاف نہیں کرنا، میں تو بری عورت ہوں، مجبور ہوں۔ جب میں مروں گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری قبر میں آئیں گے تو میں شکایت لگاؤں گی کہ حضور میں غریب تھی، مجبور تھی، پریشان تھی، آپ نے عمر کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ عمر بہت زیادہ رونے لگے، کہنے لگے اماں اس طرح نہ کرنا، عمر بڑا کمزور ہے، عمر بڑا ہی کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، حضور کا سامنا نہ کر سکے گا۔ تو اماں کہنے لگی نہیں میرا دکھ ہی بہت بڑا ہے، میں تو عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت عمر منت کرنے لگے تو بوڑھی کہتی چل تیرے لیے عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دیں کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اماں نے کہا ہاں لکھ دو۔ حضرت عمر نے لکھا کہ ایک بوڑھی عورت عمر سے ناراض تھی تو عمر نے اس کو راضی کر لیا۔ جب وہ بری عورت اس پر سائن کرنے لگی تو تبھی صحابہ اکرام بھی آ گئے، جن کے ساتھ مولا علی بھی شامل تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے عمر تم یہاں ہو؟ میں سارے مدینے میں ڈھونڈ کر آیا ہوں، وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے ہیں۔ اماں فٹافٹ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کیا یہ عمر تھا اور میں نے عمر کے آگے یہ سب بول دیا؟ تو فاروق اعظم کہنے لگے اماں تو وعدے پر پکی رہ، تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو اماں نے اس رکہ پر اپنے دستخط کر دیے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے علی اور عبداللہ تم لوگ بھی گواہ بن جاؤ، تو انہوں نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکہ لپیٹا اور حضرت علی کو دے دیا اور کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو جب میں مر جاؤں تو یہ رکہ میری قبر میں رکھ دینا اور میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ میرے نبی نے اگر پوچھا کہ عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں یہ رکہ نکال کر عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی اماں ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا،
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین، اور لوگوں کے دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔